اپنے آپ سے بھی اور اپنے ساتھیوں سے بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایمان کس کا نام ہے؟ فرمایا منظور نہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اور وہ مجھے چھوڑ کر کے کسی اور در کے اوپر سر جھکاتے ہیں، کچھ اوروں سے مانگتے ہیں. ان سے پوچھو کیوں مانگتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. ان سے مانگتے ہیں جو نفع نہیں دے سکتے، جو نقصان کے مالک نہیں. پوچھو ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں ان سے نہیں مانگتے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سفارش کر کے اللہ سے دلوا دیتے ہیں، یہ اس کے سفارشی ہے، ہمارے اور اس کے بیچ میں رابطے کا کام کرتے ہیں. ہم ان کو معبود نہیں مانتے، ہم ان کو خالق نہیں مانتے، ہم ان کو مالک نہیں مانتے، ہم ان کو رازق نہیں مانتے. فرمایا یہ بھی منظور نہیں. کچھ اور نکلے، وہ کہنے لگے ہم اس سے بھی آگے بڑھ کر اس کو مانتے ہیں. پوچھا کس میں؟ کہا بڑی بڑی مصیبتوں کو وہی دور کرتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی میں تو کچھ دوسرے بھی کام آ جاتے ہیں نا. چھوٹی چھوٹی میں کہا کیسے؟ فرمایا حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم برریح طیبۃ فرحوا بها. ایک دوسرا منظر دیکھو، کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں عرب کے مشرک کافر، جن کو قرآن کریم کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، ان کے لیے کہا جا رہا ہے. کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی موافق ہوا لے کر چلتی رہتی ہے. فرحوا بها، خوش ہوتے رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مزے آ گئے. حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم برریح طیبۃ فرحوا بها. اچانک کیا ہوتا ہے؟ چاروں طرف سے پانی منڈلانے لگتا ہے، موج آ جاتی ہے، پانی کی لہریں آتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جہاز اب ڈوبا اب ڈوبا. وظنوا انہم احیط بہم، ان کو لگا کہ گھیرے میں آ گئے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ سے مانگتے ہیں خالص کر کے دین کو اسی کے لیے، عبادت کو اسی کے لیے. یوں کہو کہ جب بڑی پریشانیوں میں پھنستے ہیں تو بس اسی سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے. نہ کسی کو حاجت روا مانتے، نہ کسی کو مشکل کشا مانتے. اور کہتے کیا ہے؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اے مالک الملک اگر یہاں سے بچا دے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، پکے تیرے فرما بردار بندے بنیں گے. لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا، اگر تو یہاں سے ہمیں بچائے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، پکے تیرے شکر گزار بن جائیں گے. فرمایا یہ توحید بھی معتبر نہیں، ابھی بھی تم ایمان والے نہیں ہوئے، تو ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. فرمایا یہ ہے توحید، اس کا نام ہے اذا سالک عبادی انی. جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ تمہارا مالک کہاں رہتا ہے، جن کے لیے عرب کے مشرکین بھی کہتے تھے، ان سے پوچھو کہ اوروں کے در پر کیوں جھکتے ہیں، تو جواب دیتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کو نہیں یاد کرتے، ہم ان کے آگے سر نہیں جھکاتے، ہم ان سے نہیں مانگتے. تو مانگ تو رہے ہو ما نعبدہم الا، اور کسی چیز کے لیے نہیں، ان کو معبود نہیں مان رہے تو پھر کیا مان رہے ہو؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا. فرمایا صرف ہم یہ کہتے ہیں، صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے مالک سے قریب کر دیتے ہیں. فرمایا جس کے ساتھ تمہارا اچھا تعلق ہو اور تمہارے پڑوس والا ہو اور تم اس سے براہ راست بات کرنے کے بجائے کسی اور کو بلا کر کے لاؤ باہر سے اور اس کو کہو کہ ذرا ہمارے پڑوسی تک ہماری بات پہنچا دو، تو وہ تم سے ناراض ہو جاتا ہے کہ میرے اور تمہارے تعلق اتنے گہرے اور ہم اتنے ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں، تو تم باہر سے کسی کو کیوں لائے ہو، اس سے سفارش کراتے ہو، میں تمہارا کام نہیں کروں گا. فرمایا وہ مالک جو تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، جو کہتا ہے لا
تأخذه سنة ولا نوم، مجھے اونگ نہیں آتی، مجھے نیند نہیں آتی، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ یخلق ما یشاء، جس کو چاہوں پیدا کروں، یختار ما یشاء، جس کو چاہوں پسند کروں، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہوں بیٹی دوں، یہب لمن یشاء ذکورا، جس کو چاہوں بیٹا دوں، ویزوجہم من یشاء، جس کو چاہوں اس کو بیٹا بھی دوں اور بیٹی بھی دوں، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو میں چاہوں پانچ بنا دوں، جس کو میں نہ دینا چاہوں تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی۔ اس مالک سے مانگنے کے بجائے تم کسی اور کو بیچ میں کیسے لاتے ہو؟ ابھی توحید مکمل نہیں ہوئی۔ وہ مالک الملک جو کہتا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، گہرائی میں تو اس کی اترو نا۔ اللہم مالک الملک، اے مالک الملک، تو ہی بادشاہیوں کا مالک ہے، جس کو تو چاہے بادشاہ بنا دے۔ ایک طرف فرعون ہے کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اور کیا کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ فرعون بڑا ہو گیا ہے، اکڑ گیا ہے، کہتا ہے میں بڑا ہوں، میرے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ جو سر اٹھائے گا اس کو کمزور کروں گا۔ ایک طبقے کو کمزور کرتا ہے، ایک کو آگے بڑھاتا ہے، بچوں کو ذبح کرتا ہے، بچیوں کو زندہ رہنے دیتا ہے تاکہ ذلت اور خاری کی زندگی برداشت کریں۔ فرمایا یہ فرعون چاہتا ہے اور میں کچھ اور چاہتا ہوں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم چاہتے ہیں کہ انہی پر احسان کریں جن کو کمزور کیا گیا ہے۔ پھر دیکھو کس کی بات چلی، موسیٰ علیہ السلام جو یقین لے کر کے آئے تھے، ایمان لے کر آئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کی ماں کو دیکھو کیسا یقین تھا، کیسا ایمان تھا اللہ کے اوپر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا میں وہ مالک ہوں جس پر کوئی بھروسہ کر کے تو دیکھے، جس کے در کے اوپر کوئی آ کر تو دیکھے، جو کہتا ہے مجھ سے مانگو تو میں خوش ہوتا ہوں اور مجھ سے نہ مانگو تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں دینے کے لیے بےتاب ہوں۔ کوئی مانگ کر تو دیکھے مجھ سے، میرے در کو کوئی کھٹکھٹا کر تو دیکھے، اور جب مجھ سے نہ مانگے کسی اور سے مانگے۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر کائنات کے اندر کوئی کسی کو دے سکتا، کسی کے نفع کا مالک ہو سکتا تو نقصان کا مالک ہو سکتا، پھر وہ ہوتا جو یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ اور آخری بات بعد از خدا بزرگ تو ہوئی، قصہ مختصر وہ ہوتا، لیکن ان کو بھی کہا گیا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله۔ اوہو، اگر وہ نوازنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا قصہ سنو۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ۔ فرعون کہتا ہے کہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا، میں کہتا ہوں میں زندہ کرنے والا ہوں، میں موت دینے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو نا کیا کہتے ہیں، وَيُحْيِينِي، وہی زندگی دینے والا ہے، وَيُمِيتُنِي، وہی موت دینے والا ہے، وَيَسْقِينِي، وہی پلاتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اور جب بیمار ہوتے ہیں تو شفا بھی وہی دیتا ہے، کسی اور کے در سے شفا بھی نہیں مل سکتی ہے۔ فرمایا اس کے اوپر کبھی بھروسہ کر کے دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیسے وقت میں فرعون کہتا ہے کسی بچے کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا دودھ پلاتی جا، تجھے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور جب بڑا ہو جائے اور بچہ رونے لگے اور تجھے ڈر لگے فالقیہ فی الیم، تو اس کو صندوق میں بند کر اور صندوق کو دریا میں ڈال دے، اور دریا میں ڈال کر کے صندوق کو یہ بھروسہ کرے کہ واپس مل جائے گا، کوئی تصور میں نہیں لا سکتا ہے۔ فرمایا کون واپس؟ ہم کہتے ان رادوہ الیک
इलैकी, हम इसको वापस लाएंगे तेरे पास, जिसको हम ना डुबाना चाहें। सारी दुनिया की फिरौनियत मिलकर उसको नहीं डुबा सकती है। इन्ना रादू इलैकी, मैं इसको वापस भी लाऊंगा। वजाइलू मिनल मुरसलीन, और हम तो इसको रसूलों में से बनाने वाले हैं, ये कैसे डूब सकता है। फरददनाहु इला उम्मिही कई तकर्र ऐनुहा वला तहज़न वलितअलम अन्न वअदल्लाहि हक़, फरमाया हमने वापस कर दिया। और किस लिए वापस किया? कई तकर्र ऐनुहा, ताकि माँ की आंखें ठंडी हो जाएं, वला तहज़न, और गम न करे। और आखिरी बात जो सुबह क़यामत तक सुनाने के लिए ईमान वालों को सुनाई गई, वलितअलम अन्न वअदल्लाहि हक़, और ताकि ये बात जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा होता है। अल्लाह ने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम की ज़माने कि फिरौन का बेड़ा तो गर्क होने ही वाला है, तुम इसकी फिक्र करोगे जब तुम्हें ये मौका मिलेगा, तुम कैसी जिंदगी गुजारोगे। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा, जिसको मैं चाहूं उसको दूं। मैंने चाहा, फिरौन का बेड़ा गर्क हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम को वो मर्तबा मिल गया जिसका फिरौन कभी सोच नहीं सकता था। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन्ना आताहुल्लाहुल मुल्क, और फरमाया वो दूसरे को तो देखो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लड़ पड़ा सिर्फ उनके रब के बारे में, और किस लिए कि मैंने उसको थोड़ी सी हुकूमत दे दी, जरा माल दे दिया था, अकड़ गया, कहने लगा कि मैं रब हूं। का तू रब है? रब तो वो होता है युही व युमीत, जिसके हाथ में मौत और जिंदगी होती है। काल अना उही व उमीत, कहने लगा मैं भी मार सकता हूं, मैं भी जिंदा कर सकता हूं। फरमाया बुद्धू है, अकल का कोरा है, इसको समझ में बात नहीं आई। सुन, मेरा रब वो है याति शम्स मिनल मशरिक फाति बिहा मिनल मगरिब, मेरा रब सूरज को उधर से चढ़ाता है और इधर गुरूब करता है। अगर तू समझता है कि तू भी कुछ कर सकता है तो तू इधर से चढ़ा और उधर डुबा करके दिखा। वो बुहितल्लज़ी कफर, तो नाफरमान हैरान रह गया, क्या करूं, इसका तो कोई जवाब नहीं, ये मंजूर नहीं। फरमाया क्या मंजूर है? मंजूर ये है कि मेरा बंदा मुझ ही से मांगे, मुझ ही से मांगे और किसी को बीच में ना लाए। इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे मैं कहाँ रहता हूँ तो जवाब दीजिए फइन्नी करीब, मैं करीब ही रहता हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली, मैं हर बंदे की सुनता हूँ जब वो मुझसे मांगता है। इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली, तो बंदों को चाहिए कि मुझ ही से मांगे, किसी और के दर के ऊपर ना जाएं। आय हाय, किसी और के दर पर जाएंगे मिलेगा? फरमाया नहीं मिल सकता है। अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा आतैता वला मुती लिमा मनाता, ए मालिकुल मुल्क, जिसको तू न दे उसको कोई दे नहीं सकता और जिसको तू दे उससे कोई ले नहीं सकता। वला यनफउल जद्द मिनकल जद्द, और किसी को उसकी बुजुर्गी तेरे मुकाबले में कुछ नफा नहीं दे सकती है, जिसको तू दे उसको उससे कौन ले सकता है। फलयस्तजीबू ली, कितना करीब रहता है। फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो शहरग से भी ज्यादा करीब रहते हैं। इसके बीच में किसको वास्ता लाएगा? और जिसको ये तौहीद का बुलंद मकाम अता हो जाए, फरमाया उसका मर्तबा, उसका ठिकाना क्या है? अल्लाहु अकबर। फरमाया फिर फरिश्तों से आगे बढ़ता है। इंसान का मर्तबा देखना हो, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अगर इंसान के मर्तबे को देखना हो तो फरमाया तूरे सीना वाले को देखो, मूसा अलैहिस्सलाम को देखो, जैतून वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखो, वहाज़ल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर में रहने वाले को देखो। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को कैसा बुलंद मर्तबा देकर के पैदा किया, सोच ही नहीं सकता, कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को पैदा किया। कोई तर्जमा करता है बेहतरीन सांचे में, कोई तर्जमा करता है बेहतरीन मर्तबा देकर, कोई तर्जमा करता है बेहतरीन सूरत में, कोई तर्जमा करता है बेहतरीन सीरत में। और आप कहिए कि ये सारे इकट्ठे कर दो तो मुश्किल से उसका तर्जमा बनता है, इसलिए कि उसके कलाम का सही तर्जमा कौन कर सकता है? अल्फाज कहां से ला सकते हैं? लाइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातून बिमिस्लिही वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा।
ساری کائنات مل جائے، فرمایا میرے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے ترجمے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ سارے الفاظ گھما پھرا کر کے بولو تو مشکل سے اس کا کچھ مفہوم ادا ہو جائے گا۔ میرے ایمانی بھائیوں، جن کو یہ مرتبہ ملے، یہ مقام مل جائیں، اپنے مالک کی توحید سمجھ میں آ جائیں اور اس کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، ان کا طریقہ نصیب ہو جائے، پروردگار فرماتا ہے ان کا مرتبہ بھی بلند ہے، ان کا مقام بھی بلند ہے، اس کا نتیجہ بھی بلند ہے، لیکن